یہ مطالبہ کہ وہ ایک رقاصہ کو اپنے ساتھ رکھے گا کوئی عجیب یا غیر معمولی مطالبہ نہ تھا، البتہ قدومی کو اپنے ساتھ لے جانا کچھ عجیب سا تھا۔ قدومی ایک جواں سال رقاصہ تھی جو صرف عمرہ اور دولت مند افراد کے ہاں جاتی تھی۔ وہ سوڈان کی رہنے والی تھی اور مسلمان تھی۔ وہ خوبصورت تو تھی ہی، مگر اس کے ناز و ادا میں جو جادو تھا اس نے بڑے بڑے لوگوں کے دماغ خراب کر رکھے تھے۔ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ قدومی مارکونی کے ساتھ صحرا میں چلی جائے گی۔ مارکونی اس کے بغیر جانے پر راضی نہیں ہو رہا تھا۔ احمد درویش کو آخر یہ وعدہ کرنا پڑا کہ وہ قدومی کو اس کے ساتھ بھیج دے گا۔ اسی روز 50 آدمیوں کی تلاش شروع ہو گئی۔ قاہرہ میں صلیبی جاسوسوں اور تخریب کاروں کی کمی نہیں تھی۔ مارکونی زیادہ تر آدمی انہی سے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا کیونکہ وہ اس کے اعتماد کے آدمی تھے۔ احمد بھی اسی گروہ سے آدمیوں کا انتخاب کرنا چاہتا تھا۔ سلطان ایوبی کے اس جرنیل نے اپنا ایک تخریب کار گروہ تیار کر رکھا تھا۔ یہ سب مسلمان تھے، ان کے اغراض و مقاصد صلیبیوں والے تھے۔ احمد درویش نے اپنا ایمان نیلام کر کے ان چند ایک مسلمانوں کو بھی ایمان فروش بنا دیا تھا۔ یہ سب صلاح الدین ایوبی کے دشمن بن گئے تھے اور ان کا اٹھنا بیٹھنا حسن بن صبا کے فدائیوں کے ساتھ شروع ہو گیا تھا۔ قدومی کے پاس مارکونی خود احمد درویش کا پیغام لے کر گیا۔ احمد معمولی حیثیت کا آدمی نہیں تھا، وہ فوجی حاکم تھا، اور مصر پر عملاً فوج کی حکومت تھی۔ ویسے بھی قدومی احمد کے زیر اثر تھی۔ اس نے بادل نخواستہ ہاں کر دی، لیکن مارکونی نے اسے یہ بتا کر کہ فرعون کے مدفن میں سے ہیرے جواہرات نکالنے جا رہا ہے، قدومی پر ایسا نشہ طاری کر دیا کہ وہ فوراً روانہ ہونے کو تیار ہو گئی۔ مارکونی منجھا ہوا چالاک اور ہوشیار آدمی تھا۔ اس نے قدومی کو ملکہ قلو پترا بنا دیا۔ قدومی ایک رقاصہ تھی جس کے کوئی جذبات نہیں تھے۔ اسے اپنے جسم، اپنے حسن، اپنے فن اور زر و جواہرات سے پیار تھا۔ وہ ان عورتوں میں سے تھی جو اس خوش فہمی میں مبتلا ہوتی ہیں کہ ان کے حسن و جوانی کو کبھی زوال نہیں آئے گا۔ مارکونی نے اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ فرعون کے مدفن سے برآمد ہونے والا خزانہ کہاں اور کیوں صرف کیا جائے گا۔ 50 آدمیوں کی تلاش میں 15-20 دن لگ گئے۔ ان میں زیادہ تعداد صلیبی تخریب کاروں کی تھی، باقی مسلمان تھے۔ وہ بھی صلیبیوں کے ہی تخریب کار تھے۔ سب اونٹوں پر سوار ہو کر قاہرہ سے نکل گئے تھے، لیکن وہ اکٹھے روانہ نہ ہوئے۔ 3-3، 4-4 کی ٹولیوں میں مسافروں اور تاجروں کے روپ میں نکلے۔ قدومی کو ایک پردہ دار بیوی کے بہروپ میں لے جایا گیا۔ مارکونی اس کا خاوند بنا۔ ان دونوں کے ساتھ 2 آدمی تھے، ایک صلیبی تھا اور دوسرا مسلمان جس کا نام اسماعیل تھا۔ یہ احمد کے خاص آدمیوں میں سے تھا۔ اپنی ضرورت پر اور کرائے پر بھی ہر جرم کر گزرتا تھا۔ کرائے کے قاتلوں میں سے بھی تھا۔ معاشرے میں اس کی کوئی حیثیت اور عزت نہیں تھی، لیکن حیثیت والے لوگ اسے سلام کرتے تھے۔ مارکونی بھی اسے اچھی طرح جانتا تھا اور اس مہم میں اسے قابل اعتماد سمجھتا تھا۔ یہ سب الگ الگ راستوں سے روانہ ہوئے تھے۔ انہیں 18 کوس دور وہ جگہ بتا دی گئی تھی جہاں انہیں اکٹھا ہونا تھا۔ ان کے پاس تیر و کمان اور تلواریں تھیں، رسے اور کھدائی کا سامان تھا۔ سب سے پہلے مارکونی، اسماعیل، قدومی اور ان کا ایک صلیبی ساتھی وہاں پہنچے تھے۔ مارکونی اسے اس پہاڑی علاقے کے اندر لے گیا تھا۔ سورج غروب ہو چکا تھا اور انہوں نے خیمے لگا لیے تھے۔ اسی رات ان کے ساتھیوں کو پہنچ جانا تھا۔ اسماعیل قدومی کو جانتا تھا، قدومی اس سے واقف نہیں تھی۔ رونے کی آوازیں بدستور آ رہی تھیں اور ان کے تیسرے ساتھی کی چیخوں کی گونج اسی طرح بھٹک رہی تھی جیسے اوپر جا کر ان کے اوپر منڈلا رہی ہو۔ دیوار کچھ چوڑی ہو گئی۔ مارکونی نے گھوم کر اپنے ساتھی کا ہاتھ پکڑا اور اسے اوپر کر لیا۔ آگے وہ ذرا اطمینان سے چل سکتے تھے، لیکن ہوا کے جھونکے اتنے تیز تھے کہ ان کے لیے توازن قائم رکھنا ذرا مشکل تھا۔ وہ آہستہ آہستہ بڑھتے گئے اور دیوار ختم ہو گئی۔ آگے زمین اور پہاڑیاں کچھ سخت تھیں۔ 2 چٹانوں کے درمیان تنگ سا راستہ تھا، وہ اس میں داخل ہو گئے۔ مارکونی کے ساتھی نے اس سے پوچھا، جیفرے مر چکا ہوگا، اسے بچایا یا دیکھا نہیں جا سکتا؟ مارکونی نے اس کی طرف دیکھا، آہ بھری اور نفی میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کچھ کہے بغیر اپنے ساتھی کے کندھے پر تھپکی دی اور آگے چل پڑا۔
یہ بھی ایک گلی سی تھی جو فراخ ہوتی جا رہی تھی۔ مارکونی نے اپنے ساتھی سے کہا، ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم جہاں جاتے ہیں وہاں ایک ہی راستہ ملتا ہے، ایک سے زیادہ راستے ہوں تو بھٹک جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ یہ گلی ختم ہو گئی، آگے جگہ کشادہ ہوتے ہوتے بہت ہی کھل گئی اور زمین اوپر کو اٹھتی گئی۔ ہوا بھی تیز نہ تھی۔ مارکونی کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس ہیبت ناک علاقے میں کتنی دور اور اندر پہنچ گیا ہے۔ اسے صرف یہ احساس رہ گیا تھا کہ وہ دنیا سے اس کا رشتہ منقطع کر چکا ہے۔ وہ صلیب کے نام پر دیوانہ ہوا جا رہا تھا۔ فرعون کا مدفن تلاش کرنے کا مقصد اس کے سامنے یہی تھا کہ اس سے نکلے ہوئے خزانوں سے مسلمانوں کو خرید کر انہیں سلطنت اسلامیہ کے ہی خلاف استعمال کیا جائے گا اور دنیا میں صلیب کی حکمرانی ہوگی۔ وہ اپنے ڈرے ہوئے ساتھی کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتا گیا۔ ہوا اسی طرف سے آ رہی تھی۔ پہاڑوں کی چوٹیاں دائیں اور بائیں کو ہٹ گئی تھی اور سامنے آسمان نظر آ رہا تھا۔ مارکونی چڑھائی چڑھ رہا تھا۔ وہ رک گیا اور ہوا کو سونگھ کر بولا، تم بھی سونگھو، ہوا میں جو بو ہے وہ صحرا کی نہیں، تمہارا دماغ جواب دے رہا ہے۔ اس کے ساتھی نے کہا، صحرا میں صحرا کی بو نہیں ہے تو اور کس کی ہے؟ تم اطالوی ہو، شاید تمہیں اپنے گھر کی بو آ رہی ہے۔ مارکونی کے چہرے پر کچھ اور تاثر تھا۔ وہ ہوا کو سونگھ رہا تھا۔ اس نے اپنے ساتھی سے کہا، تم شاید ٹھیک کہتے ہو، میرے دماغ پر صحرا کی صحبت کا اثر ہو گیا ہے۔ یہاں پانی نہیں ہو سکتا۔ میں شاید خیالوں میں کھجوروں، سبزے اور پانی کی بو سونگھ رہا ہوں۔ میں اس بو سے اچھی طرح واقف ہوں، یہ میرا تجربہ ہے، مگر میرے سونگھنے کی حس مجھے دھوکہ دے رہی ہے۔ اس جہنم میں پانی بوند بھی نہیں ہو سکتی۔ مارکونی، اس کے ساتھی نے اس کا بازو پکڑ کر اسے روک لیا اور کہا، میں بھی ایک بو سونگھ رہا ہوں، موت کی بو۔ مجھے موت اپنی طرف بڑھتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ آؤ دوست، جدھر سے آئے ہیں ادھر ہی لوٹ چلیں۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ میں بزدل ہوں تو مجھے میدان جنگ میں بھیج دو، 100 مسلمانوں کو کاٹنے سے پہلے نہیں مروں گا۔ مارکونی زیادہ باتیں کرنے والا آدمی نہیں تھا۔ اس نے اپنے ساتھی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مسکرا کر کہا، ہم 100 نہیں 1000 مسلمانوں کو کاٹیں گے اور مریں گے نہیں، میرے ساتھ آؤ۔ وہ ساتھی کو لے کر چڑھائی چڑھنے لگا۔ چڑھائی زیادہ اونچی نہیں تھی، زمین آہستہ آہستہ اوپر اٹھ رہی تھی۔ سورج آگے نکل گیا تھا، سائے لمبے ہوتے جا رہے تھے۔ ان دونوں کو تھکن نے چور کر دیا تھا۔ وہ آگے کو جھکے ہوئے بڑھے گئے اور اوپر اٹھی ہوئی انتہائی بلندی تک پہنچ گئے۔ ریت نے اس کی آنکھیں بھر دی تھی۔ مارکونی نے آنکھیں مل کر دیکھا، آگے ڈھلان تھی اور چھوٹی چھوٹی ٹیکریاں۔ وہ ایک ٹیکری پر چڑھ گئے۔ اس نے اپنے ساتھی کو آواز دی اور بیٹھ گیا۔ اس نے کہا، تم اگر ریگستان سے اچھی طرح واقف ہو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ سراب نظر آیا کرتے ہیں۔ سامنے دیکھو اور بتاؤ کہ یہ سراب تو نہیں۔ اس کے ساتھی نے دیکھا، آنکھیں بند کی، کھولی اور غور سے دیکھا۔ اس نے دیکھا یہ سراب نہیں ہو سکتا۔ وہ واقعی سراب نہیں تھا۔ انہیں کھجوروں کے کئی ایک درختوں کی چوٹیاں نظر آ رہی تھیں۔ پتے ہرے تھے، درخت نشیبی جگہ میں معلوم ہوتے تھے اور کچھ دور بھی تھے۔ مارکونی ٹیکری سے آگے چلا گیا۔ وہ اب دوڑ رہا تھا، اس کا ساتھی اس کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ وہاں عجیب و غریب شکلوں کی ٹیکریاں تھیں، بعض ایسی جیسے کوئی انسان گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھا ہو، کچھ بڑی تھی، کچھ چھوٹی۔ مارکونی ان میں سے راستہ تلاش کرتا دوڑتا جا رہا تھا۔ سورج پہاڑیوں کی چوٹیوں کے قریب چلا گیا۔ مارکونی کا سانس پھولنے لگا۔ اس کا ساتھی قدم گھسیٹتا جا رہا تھا۔ مارکونی اچانک رک گیا اور آہستہ آہستہ یوں پیچھے ہٹنے لگا جیسے اس نے کوئی ڈراؤنی چیز دیکھ لی ہو۔ اس کا ساتھی اس سے جا ملا اور حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ ان دونوں کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ انہیں ایک نشیب نظر آ رہا تھا۔ یہ کم و بیش 1 میل وسیع و عریض تھا۔ اس کے ارد گرد مٹی اور ریت کی اونچی اونچی قدرتی دیواریں تھیں۔ گہرائی کا یہ علاقہ سرسبز تھا، کچھ اونچا نیچا بھی تھا۔ وہاں کھجوروں کے بہت سے درخت تھے۔ صاف ظاہر تھا کہ وہاں پانی کی بہتات تھی۔ ایسے جہنم میں ایسا سرسبز گوشہ فریب نگاہ نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ وہ اسی خطے کی بو تھی جو مارکونی نے سونگھی تھی۔ مارکونی کو اس جگہ سے کچھ آگے ایسی پہاڑیاں نظر آ رہی تھی جو ریت اور مٹی کی نہیں بلکہ پتھروں اور پتھریلی سلوں کی تھی۔ ان کا رنگ سیاہی مائل تھا۔ اس جہنمی خطے کے باہر سے یہ پہاڑیاں نظر نہیں آتی تھیں اور اس سرسبز جگہ کا تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔
مارکونی نے تیزی سے بیٹھ کر اپنے ساتھی کو بھی بازو سے پکڑ کر بٹھا دیا۔ انہیں ایک اور عجیب و غریب چیز نظر آ گئی تھی۔ یہ دو انسان تھے جو نشیب میں اس طرح بیٹھے تھے، وہ سر سے پاؤں تک ننگے تھے۔ ان کے رنگ گہرے بادامی اور ان کے چہرے اچھے خاصے تھے۔ کہیں سے ایک عورت نکلی، وہ کسی اور طرف جا رہی تھی، وہ بھی سر سے پاؤں تک ننگی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے اور کمر تک لمبے تھے۔ شکل و صورت سے یہ لوگ حبشی اور جنگلی نہیں لگتے تھے۔ یہ بدروہیں ہیں، مارکونی کے ساتھی نے کہا۔ یہ انسان نہیں ہو سکتے۔ مارکونی، سورج غروب ہونے والا ہے، اٹھو، پیچھے کو بھاگ چلیں، رات کو یہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ مارکونی انہیں بدروہیں سمجھتے ہوئے بھی کہہ رہا تھا کہ یہ انسان ہو سکتے ہیں۔ وہ یقین کرنا چاہتا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ وہ ہوا میں اڑ نہیں رہے تھے، زمین پر چل رہے تھے۔ دور انہیں 3 بچے ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے دوڑتے نظر آئے۔ ان سب کی حرکتیں ایسی تھیں جن سے یقین ہوتا تھا کہ یہ انسان ہے۔ مارکونی پیٹ کے بل سرکتا آگے چلا گیا۔ اس کا ساتھی بھی اس کے پہلو میں جا لیٹا۔ وہ جہاں لیٹ کر دیکھ رہے تھے وہاں کی دیوار عمودی نہیں، کچھ ڈھلانی تھی اور ریت زیادہ تھی۔ مارکونی کے ساتھی نے غالباً اور آگے ہونے کی کوشش کی یا جانے کیا ہوا، وہ نیچے کو سرک گیا اور لڑکتا ہوا نیچے جا پڑا۔ وہاں سے اوپر آنا ممکن نہیں تھا۔ مارکونی پیچھے کو سرک کر ایک ایسی ٹیکری کی اوٹ میں ہو گیا جہاں سے وہ نیچے دیکھ سکتا تھا۔ یہ ڈھلان جہاں سے سلیبی گرا تھا 30-40 گز اونچی ہوگی۔ مارکونی نے اپنے ساتھی کو اٹھتے دیکھا۔ وہ ڈھلان پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگا۔ مارکونی اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ وہ 2 ننگے آدمی جو اس طرف آ رہے تھے دوڑ پڑے۔ مارکونی نے انہیں اوپر سے دیکھ لیا، اس کے ساتھی نے نہ دیکھا۔ مارکونی اسے آواز نہیں دے سکتا تھا کیونکہ وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ وہاں کوئی اور انسان بھی ہے۔ ان 2 آدمیوں نے مارکونی کے ساتھی کو پیچھے سے دبوچ لیا۔ اس کے پاس خنجر تھا اور ایک چھوٹی تلوار بھی، مگر ہتھیار نکالنے کا موقع نہ ملا۔ ان آدمیوں نے اسے نیچے گرا لیا۔ وہ عورت جو کہیں جا رہی تھی دوڑتی آئی۔ ادھر سے بچے بھی آ گئے۔ انہوں نے اپنی زبان میں کسی کو پکارا۔ معلوم نہیں کہاں سے 10-12 آدمی سب ننگے تھے دوڑتے آئے۔ ایک نے مارکونی کے ساتھی کی کمر سے تلوار نکال لی، اسے گرا لیا گیا اور مارکونی نے دیکھا کہ تلوار سے اس کے ساتھی کی شہرگ کاٹ دی۔ سب آدمی ناچنے لگے۔ وہ کچھ گا بھی رہے تھے اور ہنس بھی رہے تھے۔ اتنے میں ایک ضعیف العمر انسان آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں اپنے قد جتنا لمبا عصا تھا۔ اسے دیکھ کر سب ایک طرف ہٹ گئے۔ یہ بوڑھا بھی ننگا تھا۔ اس کے عصا کے اوپر والے سرے پر 2 سانپوں کے پھن بنے ہوئے تھے۔ یہ فرعونوں کا امتیازی نشان ہوا کرتا تھا۔ بوڑھے نے مارکونی کے ساتھی کے جسم کو ہاتھ لگایا۔ وہ اب تڑپ نہیں رہا تھا، مر چکا تھا۔ بوڑھے نے ایک اور ہاتھ ہوا میں بلند کیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کچھ کہا۔ تمام ننگے انسان، جن میں چند ایک عورتیں بھی تھیں اور بچے بھی، سجدے میں گر پڑے۔ بوڑھا ابھی تک کچھ بول رہا تھا۔ اس نے ہاتھ پھر اوپر کیا اور سب سجدے سے سر اٹھا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ بوڑھے کو ڈھلان کی طرف اشارہ کر کے بتایا جا رہا تھا کہ یہ آدمی ادھر سے نیچے آیا ہے۔ بوڑھے کے اشارے پر وہ لوگ مارکونی کے ساتھی کی لاش کو اٹھا لے گئے۔ مارکونی کو یہ خطرہ نظر آنے لگا کہ یہ پراسرار انسان اوپر آ کر ہر طرف دیکھیں گے کہ نیچے گرنے والے کے ساتھی بھی اوپر ہوں گے۔ وہ کچھ دیر وہیں سے نیچے دیکھتا رہا۔ پھر سورج غروب ہو گیا۔ مارکونی نے موت کو قبول کر لیا اور فیصلہ کر لیا کہ وہ اس جگہ اور ان لوگوں کے بھید کو پانے کی کوشش کرے گا۔ اس نے ایک ہاتھ میں خنجر اور دوسرے ہاتھ میں چھوٹی تلوار لے لی اور ادھر ادھر دیکھتا ایک اور سمت چل پڑا۔ شام اندھیری ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اوپر ہی اوپر سے اس طرف جا رہا تھا جس طرف وہ اس کے ساتھی کو لے گئے تھے۔ وہاں کوئی آہٹ اور کوئی آواز نہیں تھی۔ ڈراؤنا سا سکوت تھا۔ وہ دائیں بائیں اور پیچھے دیکھتا آگے ہی آگے چلتا گیا۔ وہ نشیب کی گولائی کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا۔ اسے دھیمی دھیمی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ جب یہ آوازیں بلند ہو گئیں تو یہ ناچنے اور گانے کا ترنم اور ہنگامہ تھا۔ وہ ان آوازوں کی سمت گیا تو اسے ایک اور منظر نظر آیا۔ بائیں طرف ایک اور وسیع نشیبی جگہ تھی۔ کئی مشعلیں جل رہی تھیں۔ وہاں بھی سبزہ تھا۔
جہاں کم و بیش 25 مرد، عورتیں اور بچے آہستہ آہستہ ناچ اور گا رہے تھے۔ ان کے درمیان بہت سی آگ جل رہی تھی۔ اس کے ذرا اوپر ایک انسانی لاش سر اور پاؤں سے باندھ کر زمین کے متوازی لٹکائی ہوئی تھی، اسے گھمایا جا رہا تھا۔ یہ مارکونی کا ساتھی تھا جسے بھونا جا رہا تھا۔ مارکونی یہ ہولناک منظر دیکھتا رہا اور اس نے یہ منظر بھی دیکھا کہ بوڑھے نے اس کے ساتھی کے جسم سے گوشت کاٹ کر سب میں تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ مارکونی کے دل پر ایسا گہرا اثر ہوا کہ وہاں سے ادھر کو واپس چل پڑا جدھر سے آیا تھا۔ اسے راستہ یاد تھا، وہ چوکنا ہو کر چلا جا رہا تھا۔ وہ اس دیوار پر پہنچا جو تصوروں سے زیادہ گہرے نشیب میں کھڑی تھی۔ یہیں اس کا ایک ساتھی گرا تھا۔ وہ جب دیوار کے درمیان اس جگہ پہنچا جہاں سے اس کا ساتھی گرا تھا، اسے دور نیچے غرانے اور بھونکنے کی دبی دبی آوازیں سنائی تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ صحرائی لومڑیاں اس کے ساتھی کو کھا رہی ہیں۔ اس کے دوسرے ساتھی کو تو انسان کھا گئے تھے۔ اب ہوا تیز نہیں تھی۔ وہ تاریکی میں سنبھل سنبھل کر چلتا اور سرکتا دیوار سے گزر گیا۔ رات کے پچھلے پہر وہ اس جگہ پہنچا جہاں 3 اونٹ بیٹھے تھے۔ اس نے اتنا بھی انتظار نہ کیا کہ اونٹوں کے ساتھ بندھا ہوا پانی پی لیتا۔ وہ ایک اونٹ پر بیٹھا، 2 اونٹوں کو ساتھ لیا اور چل پڑا۔ وہ اگلے دن کی شام تھی جب مارکونی ایک معزز مصری سوداگر کے روپ میں احمر درویش کے گھر میں داخل ہوا۔ احمر نے اسے دیکھتے ہی پوچھا، تم اکیلے ہو؟ وہ دونوں کہاں ہیں؟ مارکونی جواب دینے کی بجائے بیٹھ گیا۔ اس کے تو ہوش ہی ٹھکانے معلوم نہیں ہوتے تھے۔ اس نے احمر کو اپنے سامنے بٹھا لیا اور اسے ایک ایک لمحے اور ایک ایک قدم کی رویداد سنائی۔ احمر کو مارکونی کے 2 ساتھیوں کے مرنے کا ذرا بھر افسوس نہ ہوا۔ اس نے جب سنا کہ ایک ساتھی کو ننگے آدم خوروں نے کھا لیا ہے تو اس نے خوشی سے اچھل کر پوچھا، کیا تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ان میں سے کسی کے جسم پر کپڑا نہیں تھا؟ بوڑھے کے عصا پر 2 سانپوں کے پھن تم نے دیکھے تھے؟ تم نے اچھی طرح دیکھا تھا کہ ان لوگوں نے ہمارے آدمی کا گوشت کھا لیا تھا؟ میں خواب کی باتیں نہیں سنا رہا، مارکونی نے جھنجھلا کر کہا۔ مجھ پر جو بیتی ہے میں وہ سنا رہا ہوں۔ میں نے اب یہ اپنی آنکھوں دیکھا ہے جو سنا رہا ہوں۔ فرعون بھی یہی سنا رہے ہیں جو تم نے سنایا ہے۔ احمر درویش نے اٹھ کر مارکونی کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور اسے مسرت کی شدت سے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، تم نے بھید پا لیا ہے مارکونی۔ یہی ہیں وہ لوگ جن کی مجھے تلاش تھی۔ یہ قبیلہ 16 صدیوں سے وہاں آباد ہے۔ یہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ زمانہ انہیں انسان کا گوشت کھانے پر مجبور کر دے گا۔ تم یہ تحریریں نہیں پڑھ سکتے، میں نے پڑھ لی ہیں۔ لکھا ہے کہ خزانوں کی حفاظت سانپ کیا کرتے ہیں، لیکن میرے مدفن کی حفاظت انسان کریں گے، جو صدیوں بعد سانپ اور درندے بن جائیں گے۔ میرے مدفن کی حدود میں کوئی انسان داخل ہوگا، اسے میرے محافظ کھا جایا کریں گے۔ وقت اور زمانہ انہیں ننگا کر دے گا، لیکن میں نے جہاں اپنا دوسری دنیا کا گھر بنایا ہے وہ جگہ اس کی ستر پوشی کرے گی۔ باہر کا کوئی مرد ان کی عورت پر نظر نہیں ڈال سکے گا۔ جو نظر ڈالے گا وہ وہاں سے زندہ نہیں جا سکے گا۔ میں زندہ واپس آ گیا ہوں، مارکونی نے کہا، اس لیے کہ تم نیچے نہیں گئے۔ احمر نے کہا، تم نے جن سیاہ رنگ کے پتھریلے پہاڑوں کا ذکر کیا ہے وہ پہاڑ اپنے دامن میں کہیں ریمسس کی حنوط کی ہوئی لاش اور خزانے چھپائے ہوئے ہیں، اور یہ ننگے لوگ ان کے آباؤ اجداد اور ریمسس کے وقت سے وہاں پہرا دے رہے ہیں۔ وہ مرتے رہے، ان کی نسل آگے بڑھتی رہی اور 15-16 صدیاں گزر گئیں۔ میں بتا نہیں سکتا کہ وہ زندہ کس طرح رہتے ہیں۔ شاید درندوں کی طرح صحرا کے مسافروں کے شکار میں رہتے اور انہیں بھون کر کھا لیتے ہیں۔ وہاں پانی کی افراط ہے، کھجوروں کی کمی نہیں۔ ان کا زندہ رہنا حیران کن نہیں۔ وہ آج بھی فرعونوں کو خدا سمجھتے ہیں۔ اگر ان کے عقیدے ٹوٹ چکے ہوتے تو وہاں نہ ہوتے۔ تم نے ان کے پاس کوئی ہتھیار دیکھے تھے؟ نہیں۔ ان کی تعداد کا کچھ اندازہ؟ رات کو جب اکٹھے تھے تو 25 تھے۔ وہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، احمر درویش نے کہا۔ ہاں، مارکونی نے کہا، میں نے ان کے پاس 2 اونٹ بھی دیکھے تھے۔ اونٹ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، مگر میں نے صرف 2 دیکھے تھے۔ پھر وہ باہر آتے ہوں گے، احمر درویش نے کہا۔ وہ باہر ضرور آتے ہوں گے۔ مسافروں کو پکڑنے کے لیے انہیں باہر آنا ہی پڑتا ہوگا۔
سنو مارکونی، غور سے سنو، وہاں کوئی ایسا سیدھا راستہ ضرور ہے جس سے وہ باہر آتے ہیں اور اندر جاتے ہوں گے۔ یہ پہاڑوں کا کوئی خفیہ راستہ ہوگا۔ میں نے تمہیں جو راستہ بتایا تھا وہ آنے جانے کا ایسا راستہ نہیں جس سے بار بار آیا جا سکے۔ وہاں کوئی اور راستہ ہے جو ان ننگے آدم خوروں سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ میں اس کی ترکیب سوچ چکا ہوں۔ ترکیب یہ ہے کہ وہاں باقاعدہ حملہ کیا جائے۔ ہو سکتا ہے ہمیں اس دیوار نما ٹیلے سے جس سے تمہارا ایک ساتھی گر کر مرا ہے اور آدمی گرا کر مارنے پڑیں گے، لیکن یہ قربانی ضروری ہے۔ بتاؤ 25-30 نہتے آدمیوں کو جن میں بچے اور عورتیں بھی ہیں مارنے کے لیے، اور ان میں 2-3 کو زندہ پکڑنے کے لیے تمہیں کتنے آدمی درکار ہیں؟ کم سے کم بتاؤ۔ تم ان آدمیوں کے رہنما اور سربراہ ہوگے۔ میں ترکیب سمجھ گیا ہوں، مارکونی نے کہا۔ ایک ترکیب میرے دماغ میں بھی آئی ہے۔ ہم انہیں قتل کر سکتے ہیں، 2-3 کو زندہ پکڑ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ یقین نہیں دلا سکتا کہ وہ اس جگہ کے تمام بھید ہمیں بتا دیں گے۔ اپنے قبیلے کو مرتا دیکھ کر وہ بھی مرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، لیکن بتائیں گے کچھ نہیں۔ میں ایسی ترکیب کروں گا کہ ان میں سے 1-2 آدمی باہر کو بھاگ اٹھیں اور ان کا تعاقب کیا جائے، راستہ معلوم ہو جائے گا۔ تم دانش مند ہو مارکونی، احمد درویش نے کہا۔ بتاؤ کتنے آدمی ہوں گے؟ 50، مارکونی نے جواب دیا اور کہا۔ زیادہ تر آدمی میرے منتخب کیے ہوں گے۔ میں انہیں تلاش کر لوں گا، مگر مہم کے آغاز سے پہلے میں اپنی شرطیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تمہیں منہ مانگا انعام ملے گا، احمد نے کہا۔ مجھے خزانے سے حصہ ملنا چاہیے، مارکونی نے کہا۔ اتنی خطرناک مہم میرے فرائض میں شامل نہیں۔ میں جاسوس اور تخریب کار ہوں، مجھے خزانے کی تلاش کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ یہ آپ کی ذاتی مہم ہے، میں انعام نہیں منہ مانگا حصہ لوں گا۔ اگر آپ کا منصوبہ کامیاب ہو گیا تو آپ کو ایک ریاست کی حکمرانی مل جائے گی۔ میں جاسوس کا جاسوس رہوں گا۔ یہ مہم اور یہ منصوبہ ذاتی نہیں، احمد درویش نے کہا۔ یہ مصر، سلیب اور سوڈان کی حکمرانی کا منصوبہ ہے۔ مارکونی نے اپنے مطالبے پر قائم رہنے کی کوشش کی۔ احمد مجبور ہو گیا۔ اسے احساس تھا کہ مارکونی کے سوا ریمسیس کے مدفن تک کوئی اور نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے مطالبے ماننے کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا۔ مارکونی نے کہا، معلوم نہیں مجھے کتنے دن صحرا میں رہنا پڑے، میں ایسی سخت اور خوش خوراک پسند نہیں کروں گا۔ مجھے 2-3 اونٹ فالتو دیے جائیں جو میں اور میرے ساتھی بھون کر کھا سکیں، اور مجھے قدومی دی جائے۔ قدومی؟ احمد درویش نے حیرت سے کہا۔ اتنی نازک اور ایسی اعلیٰ درجے کی رقاصہ کو تمہارے ساتھ ایسی خطرناک مہم میں روانہ کر دوں؟ وہ جانے پر بھی راضی نہیں ہوگی۔ اسے زیادہ معاوضہ پیش کریں، وہ راضی ہو جائے گی، مارکونی نے کہا۔ میں اس کے لیے ایسا انتظام کروں گا کہ وہ محسوس ہی نہیں کر سکے گی کہ وہ صحرا میں ہے اور کسی خطرناک مہم میں شریک ہے۔ میں اس کی قدر و قیمت سے واقف ہوں۔ اچانک گرم ہوا کے جھونکے تیز ہونے لگے، ریت اڑنے لگی اور اس کے ساتھ ہی عورتوں کے رونے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ 2 یا 3 عورتیں اونچی آواز میں رو رہی تھیں۔ مارکونی کے ساتھی گھبرا گئے۔ مارکونی نے کان کھڑے کیے۔ ایک ساتھی نے کہا، اس دوزخ میں کوئی عورت زندہ نہیں ہو سکتی، یہ بدروحیں ہیں۔ یہ کچھ بھی نہیں، مارکونی نے کہا، بدروحیں بھی نہیں، زندہ عورتیں بھی نہیں، یہ ہوا کی پیدا کی ہوئی آوازیں ہیں۔ اس علاقے میں بعض ٹیلوں میں لمبے لمبے سوراخ ہیں جو دونوں طرف کھلتے ہیں، اور بعض چٹانوں کی شکل ایسی ہے کہ ان سے تیز ہوا کے جھونکے گزرتے ہیں تو اس قسم کی آوازیں پیدا ہوتی ہیں جو تم سن رہے ہو۔ نیچے اتنی گہری اور اتنی وسیع کھائی ہے اس پر ننگے پہاڑ کھڑے ہیں، یہ آوازوں میں گونج پیدا کرتے ہیں۔ یہ گونج ہر طرف بھٹکتی رہتی ہے۔ ڈرو نہیں۔ مگر اس کے ساتھیوں پر ایسا خوف طاری ہو گیا تھا جس پر وہ قابو نہیں پا سکتے تھے۔ یہ آوازیں ہوا کی نہیں تھیں، قریب ہی کہیں عورتیں یا بدروحیں رو رہی تھیں۔ انہوں نے مارکونی کا پیش کیا ہوا فلسفہ تسلیم نہیں کیا۔ آوازیں ہی ایسی تھیں، ہوا تیز ہوتی جا رہی تھی، ٹیلوں سے اور زمین سے ریت کے ہلکے ہلکے بادل اڑنے لگے تھے جن سے اب زیادہ دور تک نظر نہیں آ سکتا تھا۔ مارکونی نے اس قدرتی دیوار پر پہلا قدم رکھا جو اس بھیانک نشیب میں کھڑی تھی۔ وہاں جگہ اتنی کچی تھی کہ ریت اور مٹی میں پاؤں دھنس گیا۔ اس نے دوسرا پاؤں آگے رکھا اور نیچے دیکھا۔
گہرائی دیکھ کر وہ سر سے پاؤں تک کانپ گیا۔ اب اس گہرائی کی تہ بالکل ہی نظر نہیں آتی تھی کیونکہ ریت اڑ رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کی تہ ہے ہی نہیں۔ مارکونی چند قدم آگے چلا گیا۔ وہاں اس کے دائیں یا بائیں کوئی ٹیلا نہیں تھا، وہ تو جیسے ہوا میں کھڑا تھا۔ ہوا کے تیز جھونکوں نے اس کے جسم کو دھکیل کر اس کا توازن بگاڑ دیا۔ رونے کی آوازیں اور بلند ہو گئیں۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، آرام آرام سے پاؤں جماتے آؤ، نیچے بالکل نہ دیکھنا، یہ تصور کرتے آنا کہ تم زمین پر چل رہے ہو۔ اس کے دونوں ساتھیوں پر پہلے ہی خوف طاری تھا۔ دیوار پر 3-4 قدم آگے گئے تو ہوا کی تندی نے ان کے پاؤں اکھاڑ دیے۔ ان کے جسم ڈولنے لگے۔ مارکونی ان کی حوصلہ افزائی کر رہا تھا اور آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ وسط میں پہنچ گئے اور وہاں مارکونی نے دیکھا کہ دیوار ٹوٹی ہوئی ہے اور ذرا نیچے چلی گئی ہے۔ وہاں چوڑائی اتنی کم تھی کہ کھڑے ہو کر چلا نہیں جا سکتا تھا۔ مارکونی بیٹھ گیا اور گھوڑے کی سواری کی پوزیشن میں ٹانگیں ادھر ادھر کر کے آگے کو سرکنے لگا۔ دیوار کی چوڑائی کم اور گول ہوتی جا رہی تھی۔ مارکونی نیچے کو سرک گیا۔ اس کے پیچھے اس کا ایک ساتھی بھی آگے چلا گیا۔ اچانک تیسرے ساتھی کی بے حد گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی، مارکونی مجھے پکڑنا، مگر اس تک کوئی نہ پہنچ سکا۔ وہ ایک طرف لڑک گیا تھا۔ کوئی سہارا نہ ہونے کی وجہ سے وہ گر پڑا۔ اس کی چیخیں سنائی دے رہی تھی جو دور ہی دور ہوتی گئیں۔ پھر دھمک کی آواز آئی، چیخیں بند ہو گئی۔ انجام ظاہر تھا۔ مارکونی نے نیچے دیکھا، کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ گر کر مرنے والے کی چیخوں کی گونج ابھی تک اس دہشت ناک ویرانے میں بھٹک رہی تھی۔ مجھے اپنے ساتھ رکھو مارکونی، دوسرے ساتھی نے کہا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں ایسی موت نہیں مرنا چاہتا۔ مارکونی نے اس کا حوصلہ بڑھایا اور آگے بڑھنے لگا۔ دیوار اوپر اٹھ رہی تھی۔ مارکونی بیٹھے بیٹھے آگے بڑھتا گیا۔ ایک وہ محاذ تھا جس پر نور الدین زنگی لڑ رہا تھا۔ اس نے کرک کا قلعہ فتح کر کے وہاں کے اور مضافات کے علاقوں میں انتظامات مکمل کر لیے تھے۔ اس کے گشتی دستے دور دور تک گشت کرتے تھے تاکہ صلیبی کسی طرف سے جوابی حملے کے لیے آئیں تو قبل از وقت اطلاع مل جائے۔ ان دستوں کا تصادم صلیبی دستوں سے ہوتا رہتا تھا۔ زنگی تمام انتظامات سلطان ایوبی کی فوج کے حوالے کر کے بغداد واپس جانے کی تیاریاں کرنا چاہتا تھا۔ وہ سلطان ایوبی کے انتظار میں تھا، مگر سلطان ایوبی دوسرے محاذ پر لڑ رہا تھا جو صلیبیوں اور ان کے پیدا کردہ غداروں نے مصر میں کھول رکھا تھا۔ یہ محاذ زیادہ خطرناک تھا۔ سلطان ایوبی اس زمین دوز محاذ پر لڑنے کی اہلیت رکھتا تھا۔ وہ خوب مقابلہ کر رہا تھا، مگر اسے ابھی پتہ نہیں چلا تھا کہ ایک محاذ اور بھی کھل گیا ہے۔ یہ تھا فرعونوں کے مدفنوں کی تلاش۔ شام کے کھانے کے بعد سلطان ایوبی اس کمرے میں گیا جہاں وہ اپنے سالاروں اور دیگر حکام کو اکٹھا کر کے احکامات اور ہدایات دیا کرتا تھا۔ وہاں فوج کے اعلیٰ کمانڈروں کے علاوہ علی بن سفیان اور غیاث بلبیس بھی تھے۔ سلطان ایوبی کو اسی روز نور الدین زنگی کا ایک طویل تحریری پیغام ملا۔ اس نے اس پیغام کے ضروری حصے کمانڈروں کو سنائے۔ زنگی نے لکھا تھا، عزیز صلاح الدین، اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ سلامت رکھے۔ اسلام کو تمہاری بہت ضرورت ہے۔ کرک اور گرد و پیش کے علاقے دشمن سے صاف ہو چکے ہیں۔ گشتی دستے جاتے ہیں تو صلیبیوں کا کوئی دستہ کبھی کبھی ہمارے کسی دستے سے الجھ پڑتا ہے۔ صلیبی مجھ پر یہ رعب ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ابھی یہیں ہیں۔ تمہارے تیار کیے ہوئے چھاپا مار دستے تعریف کے قابل ہیں۔ یہ بہت دور تک چلے جاتے ہیں۔ تم نے ان پر جو محنت کی ہے وہ اس کا صلہ دے رہے ہیں۔ تمہارے جاسوس ان سے بھی زیادہ دلیر اور عقل مند ہے۔ ان کی نظروں سے میں اتنی دور بیٹھا ہوا دشمن کی ہر ایک حرکت دیکھ رہا ہوں۔ تازہ اطلاع یہ ہے کہ صلیبی شاید جوابی حملہ نہ کریں۔ وہ ہمیں انگیخت کر رہے ہیں کہ ہم آگے جا کر ان پر حملہ کریں۔ تم جانتے ہو کہ بیت المقدس جو ہماری منزل ہے اور قبلہ اول جو ہمارا مقصود ہے کتنی دور ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم ان فاصلوں سے اور ان مسافتوں سے گھبرانے والے انسان نہیں، لیکن فاصلے زیادہ نہیں، دشواریاں اور رکاوٹیں زیادہ ہیں۔ بیت المقدس تک ہمیں بہت سے قلعے سر کرنے ہوں گے۔ ان میں چند ایک قلعے تو بہت مضبوط ہیں۔ صلیبیوں نے قبلہ اول کا دفاع دور دور کے قلعہ بندیوں کی صورت میں بہت مضبوط کر رکھا ہے
جاسوسوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ صلیبی اس کوشش میں ہیں کہ یونانیوں، بازنطینیوں اور اطالویوں کا بحری بیڑا متحد ہو جائے اور مصر پر حملہ آور ہو کر شمالی علاقے میں فوجیں اتار دیں۔ تمہیں اس صورتحال کے لیے تیار رہنا چاہیے، پیش بندی کر لو۔ تمہارے پاس دور مار آتش گولے پھینکنے والی منجنیقیں زیادہ ہونی چاہیے۔ میں یہ مشورہ دوں گا کہ شمالی علاقے کی زمین اجازت دے تو دشمن کے بحری بیڑے کو ساحل تک نہ آنے دو، وہاں مزاحمت نہ کرو۔ دشمن کو اس خوش فہمی میں مبتلا کر دو کہ اس نے تمہیں بے خبری میں آن دبوچا ہے۔ فوجیں اتر آئیں تو جہازوں پر آگ برساؤ اور صلیبی فوج کو اپنی پسند کے میدان میں گھسیٹ لاؤ۔ میں تمہاری مجبوریوں سے بے خبر نہیں ہوں، تمہارے قاصد نے تمام حالات بتائے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، صلیبیوں کی ساری بادشاہیاں طوفان کی طرح آ جائیں تو بھی امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ امت لہو دینا جانتی ہے، یہ سرفروشوں کی امت ہے، مگر ایمان فروشوں نے ہمیں زنجیریں ڈال رکھی ہیں۔ تم قاہرہ میں قید ہو گئے ہو، میں بغداد سے نہیں نکل سکتا۔ عورت، شراب اور زر و دولت نے ہماری صفوں میں شگاف کر ڈالے ہیں۔ اگر ہمارے گھر میں سکون اور اعتماد تو ہم دونوں صلیب کا مقابلہ کرتے، مگر کفار نے ایسا طلسم پیدا کیا ہے کہ مسلمان بھی کافر ہو گئے ہیں۔ یہ کافر مسلمان اتنے مردہ ہو چکے ہیں کہ یہ احساس بھی نہیں رکھتے کہ ان کا دشمن ان کی بیٹیوں کی عصمت سے کھیل رہا ہے۔ کرک کے مسلمان بہت بری حالت میں ہیں۔ صلیبیوں نے ان پر جو مظالم ڈھائے ہیں وہ سنو تو لہو کے آنسو رو۔ میں اپنی قوم کے غداروں کو کیسے سمجھاؤں کہ دشمن کی دوستی دشمنی سے زیادہ خطرناک ہے۔ تم نے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ تمہارے اپنے بھائی اور اچھے حاکم اور کماندار تمہارے ہاتھوں قتل ہو رہے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی، افسوس ان پر نہیں کہ وہ تمہارے ہاتھوں قتل ہوئے، افسوسناک امر یہ ہے کہ وہ غدار ہوئے، اور یہ بھی افسوسناک ہے کہ صلیبی خوش ہو رہے ہوں گے کہ وہ مسلمانوں کے ہاتھ قتل کرا رہے ہیں۔ تم غداروں کو بخشش نہیں دے سکتے، غدار کی سزا قتل ہے۔ میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، تم جب آؤ تمہارے ساتھ فوج زیادہ ہونی چاہیے۔ صلیبی تمہیں قلعہ بندیوں میں لڑا کر تمہاری طاقت زائل کرنا چاہتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیت المقدس کے راستے میں ہی تم بے دست پا ہو جاؤ۔ تم جب آؤ تو مصر کے اندرونی حالات کو پوری طرح قابو میں کر کے آنا، سوڈانیوں کی طرف سے چوکنا رہنا۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے سامنے کچھ مالی مسائل بھی ہیں، میں تمہاری مدد کرنے کی کوشش کروں گا۔ بہتر ہے کہ اپنے مسائل خود ہی حل کرنے کی کوشش کرو، اور یہ کوشش بھی کرو کہ قاہرہ سے جلدی نکل آؤ، لیکن اندر اور باہر کے حالات دیکھ کر وہاں سے نکلنا۔ اللہ تمہارا حامی ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے مجلس کے حاضرین کو یہ پیغام پڑھ کر سنایا اور انہیں یہ امید افزا خبریں سنائیں کہ فوج میں شامل ہونے کے لیے دیہاتی علاقے سے لوگ آنے لگے ہیں۔ توہم پرستی کی جو مہم دشمن نے شروع کی تھی وہ ختم کر دی گئی ہے، لیکن کہیں کہیں اس کے اثرات باقی ہیں۔ ایک فتور مسجدوں سے بھی اٹھا تھا، اسے بھی دبا لیا گیا ہے۔ 3-4 اماموں نے انہی تہمات کے جو صلیبیوں نے ہمارے مذہب میں شامل کرنے کی کوشش کی تھی لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنا شروع کر دیا تھا۔ انہوں نے اپنے آپ کو خدا کا ایلچی بنا لیا تھا۔ ہمارے سامنے ایسے لوگ آئے ہیں جو کسی مصیبت کے وقت براہ راست خدا سے دعا مانگنے کے بجائے اماموں کو نذرانے دیتے رہے کہ وہ ان کے لیے دعا کریں۔ یہ وہم پھیلا دیا گیا تھا کہ عام آدمی خدا سے کچھ نہیں مانگ سکتا، نہ خدا اس کی سنتا ہے۔ سلطان ایوبی نے کہا، میں نے ان اماموں کو مسجدوں سے نکال دیا ہے اور مسجدیں ایسے اماموں کے حوالے کر دی ہیں جن کے نظریات اور عقیدے قرآن کے عین مطابق ہیں۔ وہ اب لوگوں کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ مسلمان کا خدا عالم اور بے علم کے لیے، امیر اور غریب کے لیے، حاکم اور رعایا کے لیے ایک جیسا ہے۔ وہ ہر کسی کی دعا سنتا ہے، اچھے عمل کی جزا اور برے عمل کی سزا دیتا ہے۔ میں اپنی قوم میں یہی قوت اور یہی جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو اور خدا کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میرے دوستو، تم نے دیکھ لیا کہ تمہارا دشمن صرف میدان جنگ میں نہیں لڑ رہا، وہ تمہارے دلوں میں نئے عقیدے ڈال رہا ہے۔ یہودی اس مہم میں پیش ہے۔ یہودی اب کبھی تمہارے آمنے سامنے آ کر نہیں لڑے گا، وہ تمہارے ایمان کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس عمل میں اتنی جلدی کامیاب نہیں ہو سکتا
لیکن وہ ناکام بھی نہیں ہوگا۔ وہ وقت آئے گا جب خدا کی دھتکاری ہوئی یہ قوم مسلمانوں کو کمزور دیکھ کر ایسی چال چلے گی کہ اپنے مقصد کو پالے گی۔ اس کا خنجر سلطنت اسلامیہ کے سینے میں اتر جائے گا۔ اگر اپنی تاریخ کو اس ذلت سے بچانا چاہتے ہو تو آج ہی پیش بندی کر لو، اپنی قوم کے قریب جاؤ، اپنے آپ کو حاکم اور قوم کا محکوم سمجھنا چھوڑ دو، ان میں اتنا وقار پیدا کرو کہ یہ قومی وقار پر جانیں قربان کر دیں۔ سلطان ایوبی نے بتایا کہ صلیبیوں کے پاس عورت اور دولت ہے، اور ہمارے ہاں ان دونوں کا لالچ موجود ہے۔ ہمارے سامنے ایک مہم یہ بھی ہے کہ قوم کے دل سے عورت اور دولت کا لالچ نکال دیں۔ اس کے لیے ایمان کی مضبوطی ضروری ہے۔ امیر محترم، ایک اعلیٰ کمانڈر نے کہا، ہمیں دولت کی ضرورت بھی ہے، اخراجات پورے کرنے مشکل ہو رہے ہیں، ہمیں بعض کاموں میں مشکل پیش آتی ہے، میں یہ مشکل آسان کر دوں گا۔ سلطان ایوبی نے کہا، تمہیں یہ حقیقت ہمیشہ کے لیے قبول کرنی پڑے گی کہ مسلمانوں کے پاس دولت کی اور فوج کی کمی رہی ہے اور رہے گی۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی جنگ 313 مجاہدین کی طاقت سے لڑی تھی۔ اس کے بعد مسلمان جہاں بھی لڑے اسی تناسب سے لڑے۔ مسلمانوں کے پاس دولت کی کمی کبھی نہیں رہی، دولت چند ایک افراد کے گھروں میں چلی گئی۔ اب بھی ہماری قوم کا یہی حال ہے۔ چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے جو مالک مسلمان ہیں ان کے پاس دولت کے ڈھیر پڑے ہیں، دولت کے ڈھیر یہاں بھی پڑے ہیں۔ سالار اعظم غیاث بلبیس نے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو ہم ایک نئی مہم شروع کر سکتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ مصر خزانوں کی سرزمین ہے، یہاں جو فرعون بھی مردہ اپنا تمام تر خزانہ اپنے ساتھ زمین کے نیچے لے گئے۔ وہ خزانے کس کے تھے؟ یہ اس غریب مخلوق کی دولت تھی جسے بھوکا رکھ کر اس سے سجدے کرائے گئے۔ اس دور کے انسان نے فرعون کو خدا صرف اس لیے کہا تھا کہ وہ انسان بھوکا تھا، اس کی قسمت فرعونوں کے ہاتھ میں تھی، اس کی زندگی اور موت بھی فرعونوں نے اپنے ہاتھ میں لے لی تھی۔ انسانوں سے زمین کھدوا کر اور پہاڑ کٹوا کر فرعونوں نے اپنے زمین دوز مقبرے بنائے تو وہ ایسے جیسے ان کے محل تھے۔ ان میں انہوں نے وہ دولت ڈھیر کر لی جو لوگوں کی تھی۔ اگر آپ اجازت دیں تو ہم فرعونوں کی زمین دوز مقبروں اور مدفنوں کی تلاشی شروع کر دیں اور خزانے ملک اور قوم کی خاطر استعمال کریں۔ غیاث بلبیس کی تائید میں کئی آوازیں اٹھیں۔ یہ صحیح ہے امیر محترم، ہم نے اس سے پہلے کبھی غور ہی نہیں کیا تھا، ہم اس مہم میں فوج کو استعمال کر سکتے ہیں، شہری آبادی سے ایک لشکر جمع کیا جا سکتا ہے، ہاں غیر فوجیوں کو استعمال کیا جائے اور انہیں اجرت دی جائے۔ مجلس میں ہنگامہ سا برپا ہو گیا، ہر کوئی کچھ نہ کچھ کہہ رہا تھا، اگر کوئی خاموش تھا تو وہ صلاح الدین ایوبی تھا۔ مجلس میں بہت دیر بعد یہ احساس پیدا ہوا کہ ان کا امیر اور سالار اعظم خاموش ہے۔ مجلس پر بھی خاموشی طاری ہو گئی۔ سلطان ایوبی نے سب پر نگاہ ڈالی اور کہا، میں اس مہم کی اجازت نہیں دے سکتا جس کی تجویز غیاث بلبیس نے پیش کی ہے۔ مجلس پر سناٹا طاری ہو گیا، کسی کو توقع نہیں تھی کہ سلطان ایوبی اس تجویز کو ٹھکرا دے گا۔ اس نے کہا، میں نہیں چاہتا کہ مرنے کے بعد تاریخ مجھے قبر چور اور مقبروں کا ڈاکو کہے۔ تاریخ نے مجھے ذلیل کیا تو اس میں تمہاری بھی ذلت ہوگی۔ آنے والی نسلیں کہیں گی کہ صلاح الدین ایوبی کے مشیر اور وزیر بھی قبر چور تھے۔ صلیبی اس الزام کو خوب اچھالیں گے اور تمہاری قربانیوں اور جذبہ اسلام کو ڈکیتی اور رہزنی کا نام دے کر تمہیں تمہاری نسلوں میں رسوا کر دیں گے، اور تم ہی نہیں ہماری تاریخ ذلیل اور رسوا ہو جائے گی۔ گستاخی معاف امیر محترم، علی بن سفیان نے کہا، تھوڑے سے عرصے کے لیے مصر صلیبیوں کے قبضے میں آیا تھا، انہوں نے سب سے پہلے یہاں کے خزانوں کی تلاش شروع کی تھی۔ قاہرہ کے مضافات میں ہم نے جن کھنڈروں سے صلیبی تخریب کاروں اور فدائیوں کا ایک گروہ پکڑا تھا وہ کسی فرعون کا مدفن تھا، وہاں سے وہ سب کچھ لے گئے تھے۔ صلیبیوں کی حکومت زیادہ دیر قائم نہ رہی، ورنہ وہ یہاں کے تمام خزانے نکال کر لے جاتے۔ محترم غیاث بلبیس نے ٹھیک کہا ہے کہ یہ خزانے اگر کسی کی ملکیت ہیں تو وہ فرعون نہیں تھے، ان کے مالک اس وقت کے انسان تھے۔ میں یہ مشورہ پیش کرنے کی جرات ضرور کروں گا کہ یہ خزانے نکال کر آج کے انسان کی فلاح و بہبود اور وقار کے لیے استعمال کیے جائیں۔ اور میں تمہیں یہ بھی بتا دوں، سلطان ایوبی نے کہا،
کہ یہ خزانے تمہارے سامنے آئے تو تم بھی فرعون بن جاؤ گے۔ انسان کو یہ جرأت کس نے دی تھی کہ وہ اپنے آپ کو خدا سمجھے؟ دولت اور دولت کی ہوس نے۔ انسان کو انسان کے آگے سجدہ کس نے کرایا تھا؟ مفلسی اور بھوک نے۔ تم سلیبیوں کی بات کرتے ہو کہ انہوں نے فرعونوں کے مدفن کو لوٹا۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جب پہلے فرعون کی لاش تمام تر خزانے کے ساتھ زمین میں دبائی گئی تھی، قبر چوری اسی وقت شروع ہو گئی تھی۔ انسان وحشیوں اور درندوں کی طرح پہلے فرعون کے مدفن پر ٹوٹ پڑے تھے۔ ان کا دین اور ایمان صرف دولت بن گیا تھا۔ پھر فرعون مر کر اپنے خزانے زمین میں لے جاتے رہے اور قبر چوری باقاعدہ پیشہ بن گئی۔ اس کے بعد ہر فرعون نے اپنی زندگی میں ہی اپنا مدفن کسی ایسی جگہ تیار کرایا کہ کوئی اسے کھول نہ سکے، اور جب فرعونوں کا دور ختم ہو گیا تو مصر جس کے قبضے میں بھی آیا، اس نے ان چھپے ہوئے خزانوں کی تلاش شروع کر دی۔ میں جانتا ہوں کہ فرعونوں کے بہت سے مدفن ایسے ہیں جن کے متعلق کوئی جانتا ہی نہیں کہ کہاں ہیں۔ وہ زمین دوز محل ہیں۔ قیامت تک مصر کے حکمران اور حملہ آور ان مدفنوں کو ڈھونڈتے رہیں گے۔ ان تمام حکومتوں کو زوال کیوں آیا؟ صرف اس لیے کہ ان کی توجہ خزانوں پر مرکوز ہو گئی تھی۔ رعایا کو یہ تاثر دیا گیا کہ دولت ہے تو عزت ہے، ہاتھ خالی ہے تو تم بھی اور تمہاری بیٹیاں بھی ان کی ہیں جن کے پاس دولت ہے۔ میرے رفیقو، صلاح الدین ایوبی کو اس قطار میں کھڑا نہ کرو۔ میں اپنی قوم کو یہ تاثر دینا چاہتا ہوں کہ اصل دولت قومی وقار اور ایمان ہے، لیکن یہ تاثر صرف اس صورت میں پیدا کیا جا سکتا ہے کہ میں خود اور تم سب جو حکومت کے ستون ہو دل سے دولت کا لالچ نکال دو۔ ہم ان خزانوں کی تلاش ذاتی لالچ کے لیے نہیں کرنا چاہتے، ایک کمانڈر نے کہا۔ ہم قومی ضروریات کے پیش نظر یہ مہم شروع کرنا چاہتے ہیں۔ میں جانتا ہوں میرا انکار تم میں سے کسی کو پسند نہیں، سلطان ایوبی نے کہا۔ میری بات سمجھنے کے لیے تمہیں اپنے ذہن بالکل خالی کرنے ہوں گے۔ میری عقل مجھے بتا رہی ہے کہ باہر سے آئی ہوئی دولت جو قومی ضروریات کے لیے آئی ہو، حاکموں کے ایمان متزلزل کر دیا کرتی ہے۔ یہ دولت کی لعنت ہے۔ اگر میرے پاس گھوڑا خریدنے کے لیے رقم نہیں ہوگی تو میں فوج کے ساتھ پیدل بیت المقدس جاؤں گا۔ گھوڑا خریدنے کے لیے مردوں کے کفن اتار کر انہیں نہیں بیچوں گا۔ میرا مقصد بیت المقدس کو صلیبیوں سے آزاد کرانا ہے۔ گھوڑا خریدنے کے لیے رقم کا حصول میرا مقصد نہیں۔ تم جب خزانوں کی تلاش کرنے لگو تو قوم میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے طور پر چوری چھپے مقبروں کو اکھاڑنے لگیں گے۔ مصر میں ایسا ہوتا آیا ہے، اور جب یہ خزانے تمہارے سامنے آئیں گے تو تم ایک دوسرے کے اگر دشمن نہ ہوئے تو ایک دوسرے کو شک کی نگاہوں سے دیکھو گے۔ جہاں خزانے آ جاتے ہیں وہاں انسانی محبت ختم ہو جاتی ہے، حقوق العباد کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ ان زر و جواہرات نے انسان کو خدا بنایا تھا۔ وہ عذاب کہاں ہیں؟ آسمانوں پر نہیں، زمین کے نیچے ہے۔ میرے رفیقو، میں ایک نئے جرم کی بنیاد نہیں ڈالنا چاہتا۔ ان خزانوں سے بچو۔ یہ خزانوں کے لالچ کا ہی کرشمہ ہے کہ تمہاری صفوں میں غدار بھی موجود ہیں۔ تم 2 غداروں کو قتل کرتے ہو تو 4 اور پیدا ہو جاتے ہیں۔ اپنی تقدیر اپنی تدبیر سے بناؤ۔ تم مسلمان ہو، اپنی قسمت کفار کے ہاتھوں میں نہ دو، ورنہ سب غدار ہو جاؤ گے۔ فرعون مر چکے ہیں، انہیں زمین کی تہوں میں دبا رہنے دو۔ آپ کے حکم کے بغیر ہم ایسی کوئی مہم شروع نہیں کریں گے، کسی نے کہا۔ غیاث، سلطان ایوبی نے غیاث بلبیس سے مسکرا کر پوچھا، آج تمہیں ان پوشیدہ خزانوں کا خیال کیسے آ گیا ہے؟ مجھے یہاں آئے 4 سال ہو گئے ہیں، اس سے پہلے یہ تجویز کیوں پیش نہ کی؟ میں نے ایسا کبھی نہیں سوچا تھا امیر محترم، غیاث بلبیس نے کہا۔ تقریباً 2 مہینے ہوئے کتب خانے کے محرر نے مجھے بتایا تھا کہ پرانے کاغذات میں سے کچھ کاغذات گم ہو گئے ہیں۔ میں نے ان کاغذات کی نوعیت اور اہمیت پوچھی تو اس نے بتایا کہ وہ ایسے اہم نہیں تھے کہ تلاش ضروری سمجھی جائے۔ یہ کچھ نقشے تھے جو فرعونوں کے وقتوں کی تحریریں تھیں، بہت ہی بوسیدہ اور کرم خوردہ کاغذات اور کپڑے تھے۔ محرر نے جب فرعونوں کا نام لیا تو مجھے خیال آیا کہ ان تحریروں اور نقشوں میں فرعونوں کے خفیہ مقبروں کے متعلق معلومات ہو سکتی ہے۔ میں نے وہ پلندے دیکھے جن میں سے کاغذات گم ہوئے تھے۔ میں نے یہ سوچ کر زیادہ توجہ نہ دی
کہ ان تحریروں کو آج کون پڑھ اور سمجھ سکتا ہے؟ تم نے صحیح نہیں سوچا غیال بلبیس، سلطان ایوبی نے کہا۔ مصر میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ان تحریروں اور اشاروں کو سمجھ سکتے ہیں۔ ان کاغذوں اور نقشوں کی چوری حیران کن نہیں، یہ چوری خزانے کے کسی لالچی نے کی ہوگی۔ ان کاغذوں کے ساتھ مجھے کوئی دلچسپی نہیں، مجھے چور کے ساتھ دلچسپی ہے، وہ کوئی تمہارا ہی رفیق نہ ہو۔ اس چور کا سراغ لگاؤ۔ مجھے شبہ ہونے لگا ہے کہ ان کاغذوں کی کچھ نہ کچھ اہمیت ضرور ہے، علی بن سفیان نے کہا۔ میں محترم غیال بلبیس کے ساتھ بات کر چکا ہوں۔ بہت دنوں سے ہمارے مخبر اور شہر کے اندر کے جاسوس ہمیں کسی پراسرار سرگرمی کی اطلاع دے رہے ہیں۔ قدومی یہاں کی ایک مشہور رقاصہ ہے جسے امیروں کی محفلوں میں شمع کیا جاتا ہے، 5-6 دنوں سے غائب ہے۔ ایک رقاصہ کا شہر سے غیر حاضر ہو جانا کوئی اہم واقعہ نہیں ہوا کرتا، لیکن قدومی کو میں نے خاص طور پر نظر میں رکھا ہوا ہے۔ میرے مخبروں نے بتایا ہے کہ اس کے ہاں اجنبی اور مشکوک سے 2 آدمی آتے رہے ہیں۔ پھر قدومی کے گھر سے ایک روز ایک پردہ پوش عورت کو نکلتے دیکھا گیا۔ وہ ایک اجنبی تاجر مسافر کے ساتھ جا رہی تھی۔ مجھے شک ہے کہ قدومی بھیس بدل کر نکل گئی ہے۔ دوسرے مخبروں کی اطلاعوں سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ آدمی جنوب کی طرف مشکوک حالت میں جاتے دیکھے گئے ہیں۔ ان سرگرمیوں سے مجھے شک ہوتا ہے کہ ان کا تعلق ان گمشدہ کاغذات کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ شبہ بھی ہے کہ صلیبی تخریب کار ہوں گے۔ جو کچھ بھی ہے، ہم ان سرگرمیوں کا کھوج لگا رہے ہیں۔